السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ ذوالفقار ایک اور ولاگ کے ساتھ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر دیں، اور آج بھی ہم خوب ساری باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی میں رات کو ولاگ بنا رہی ہوں اور باہر اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی ہوں، باہر والے صحن میں، جہاں پہ یہ دیکھیں پلانٹس پڑے ہیں اور میرے فیوریٹ پلانٹس ہیں، اور یہاں پہ مجھے موسم بہت اچھا لگتا ہے، ایون کہ میں ونٹرز میں بھی ادھر ہی بیٹھتی ہوں، اور مجھے ونٹرز میں کمرے میں اس طرح لحاف میں چھپ چھپ کے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، تو یہ میری فیوریٹ جگہ ہے۔ اور آپ سنائیں، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ باتیں تو بہت ساری ہیں، اور ایک بات جو میں کہنا چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ بچے تو بڑوں سے پیار کرتے ہی ہیں۔ میں اپنے بلاگ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بڑوں کو بھی بچوں سے پیار کرنا چاہیے، اور وہ اس طرح کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی فیلنگز کا اور ان کی سوچ کا احترام کریں، اور اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جو اگر آپ کو لگے کہ وہ کوئی اپنی لمٹس کراس کر رہے ہیں، تو کائنڈلی ان کے ساتھ بہت زیادہ سخت رویہ اپنانے کی بجائے اپنے بڑے پن اور اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنے بزرگ ہونے کا ثبوت دیں، گھر میں اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے ان کو پیار سے سمجھائیں اور انہیں معاف کر دیں، تاکہ اس سے چھوٹوں کے دل میں آپ کے لیے زیادہ رسپیکٹ پیدا ہوگی۔ بہت سارے میں نے اپنے اراؤنڈ اس طرح کے جھگڑے گھروں میں دیکھے ہیں، جہاں پہ جو صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بچوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس سے گھر کے بزرگ معاف نہیں کرتے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بزرگوں کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے اور ان کو معاف کر دینا چاہیے، تاکہ کیونکہ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں، کچھ ایسے آپ لوگوں کی فیملی ممبرز ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے، تو اگر ان کی کچھ بیڈ ہیبٹس ہیں یا ان کی گڈ ہیبٹس ہیں، اگر گڈ ہیبٹس ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر بیڈ ہیبٹس ہیں تو بھی آپ نے جب ان کے ساتھ رہنا ہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اگر کسی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، اور سمجھیں کہ اس بندے نے یا اگر وہ بڑے ہیں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ رسپیکٹ کریں، اور اگر چھوٹوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بڑوں کو چاہیے کہ اپنے دل میں وسعت دے کے ان کو معاف کر دیں اور بہت زیادہ سختی نہ کریں، کیونکہ اس سے بچوں اور بڑوں کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور رشتے ایک دوسرے سے جب دور ہوتے ہیں تو پھر ان کو قریب آنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ دوبارہ وہ رشتے قریب آ سکیں۔ چلیں، یہ تو بات ہو گئی رشتوں کی کہ ان کو ہمیں کیسے ان کی قدر کرنی چاہیے اور کیسے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آج میرا دن کیسا گزرا۔ آج دن کافی بزی تھا اس لحاظ سے کہ ہمارے گھر میں تھوڑا رینوویشن ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے مزدور آئے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں کے جو بیک پارٹ ہے گھر کا، وہاں پہ کافی کام تھا مزدوروں کا کرنے کا، تو وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد کچھ کام اوپر تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے کام کیا، اور میں بھی انہیں گائیڈ کرتی رہی، اور میری امی بھی گائیڈ کرتی رہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھر ہم لوگ چونکہ تھک گئے تھے، تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یہ شور ہے، میں اصل میں اپنے جو میرا باہر لان والا حصہ ہے میں اس طرف بیٹھی ہوئی ہوں، تو اس لیے آپ کو تھوڑی بہت ٹریفک کے گزرنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ شام کی روٹین شروع ہو گئی۔ میں نے کوکنگ صبح نہیں کی تھی، تو پھر میں نے شام کو کی۔ اور ایک اور ضروری بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی، اور وہ یہ کہ
کچھ دن پہلے میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور اس وجہ سے میرے کافی چوٹ لگ گئی تھی بازو پہ اور دونوں بازو پہ. تو لیکن مجھے آپ سے باتیں کرنے کا اتنا شوق ہے کہ پھر بھی میں ولاگ بنا رہی ہوں. اور میں نے آج اسی وجہ سے شام کو کوکنگ کی، ورنہ میں دن کے وقت کوکنگ کر لیتی ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں ایسا گری نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہ میں نے ہینڈل کو پکڑ لیا تھا، لیکن وہ اتنا زیادہ جھٹکا تھا کہ اس سے میرے بازو میں شدید درد شروع ہو گئی، جو ابھی تک ہے. لیکن اب اس کا یہی حل ہے کہ جتنا آپ آرام کریں گے یا بازوؤں کو ریسٹ دیں گے تو اتنا ہی وہ ٹھیک ہوگا. اس کا کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی ہڈی پہ ایسی کوئی ایسا چوٹ نہیں لگی. بہرحال کافی اس وقت تکلیف ہوئی تھی. اور آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ میں ایک بک پڑھ رہی تھی، تو اس میں نے ایک بڑا اچھا پڑھا، بڑی اچھی کوٹیشن پڑھی. یہ کوٹیشن ہے، بی ٹیچیبل، یو آر ناٹ آلویز رائٹ. بی ٹیچیبل، یو آر ناٹ آلویز رائٹ. اگر آپ غور کریں تو یہ ایک بہت ہی اہم کوٹیشن ہے اور ایک اہم بات ہے. کہنے کو چھوٹی ہے، سادہ لفظوں میں ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ تمام مسائل کا حل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو سب باتوں کا پتہ ہے اور آپ کو مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے بارے میں مت سوچیں، بلکہ اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ہر لمحے پر کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی اچھے، جو بھی آپ کو لگے، چاہے وہ کوئی استاد ہے، کوئی ٹیچر، کوئی آپ کے پیرنٹس ہیں. پیرنٹس سے تو بلکہ ہم سیکھتے ہی ہیں. اور کوئی آپ کہیں بازار میں گئے ہیں یا کہیں سے گزر رہے ہیں تو کوئی آپ کو کسان یا مالی نظر آیا ہے، تو اگر وہ کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس سے سیکھیں. میں تو ایون اپنے بیٹے سے بھی سیکھ لیتی ہوں، وہ مجھے کافی اچھی باتیں بتاتا ہے اور میں ایگری کرتی ہوں، کیونکہ میرا یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو نیچرلی انسان کی سوچ میں فرق آتا ہے اور وہ ڈیولپ ہوتی ہے تو اور اوپر کی طرف جاتی ہے. تو میں اگر میرا بیٹا کوئی اچھی بات بتائے تو میں ضرور اس کو فالو کرتی ہوں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ چونکہ ہمارے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا تو اب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، میں اس بات پہ نہیں قائل. اور یو آر ناٹ آلویز رائٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے. اور یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے، ہم ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنے آپ کو کسی جھگڑے میں یا کسی ہر موقع پہ یہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ہم صحیح ہیں. لیکن اگر ہم یہ سیکھ جائیں کہ نہیں، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، یا ہم سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، یا ہم ایسے کوئی حالات ہیں کہ ان کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں خاموش رہنا پڑ جائے تو اور ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑ جائے، تو وہ ہمیں اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنانا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے باتیں کروں، لیکن انشاءاللہ وہ نیکسٹ ولاگ میں کریں گے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.